96 کی بات ہے، یعنی 1996 کی بات ہے کہ جب سونیا گاندھی صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان کو کلچرلی فتح کر لیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی فزیکلی تو ان کی فوج نہیں آئی تھی۔ کلچرلی فتح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر انہوں نے اپنا جو ایک غلبہ تھا کلچر کے حوالے سے وہ مکمل کر لیا تھا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ 96 میں کیا ہوا۔ 88 میں ضیاء الحق صاحب رخصت ہوئے، اور ان کے رخصت ہونے کے بعد یہ ہماری حکومتیں دو سیاسی جو ہیں ان کی میوزیکل چیئر شروع ہوئی، اور 96 تک یہ کلچر اتنا زیادہ دوسرے لوگوں کا انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں آپ، ان کے ڈرامے دیکھ لیں، اس طرح وہ سوپ آپراز کو اس طرح یوز کیا گیا کہ سونیا گاندھی صاحبہ اتنی خوش ہوئیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے فتح کر لیا پاکستان کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، وہ فتح تو ہو گئی ان کی طرف سے، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر مشرف صاحب آئے، مشرف صاحب نے بھی انلائٹن ماڈریشن کے نام پہ کافی کچھ کیا، اور ایک یہ سلسلہ ٹیلی ویژن کے حساب سے اور ڈراموں کے حساب سے چلتا رہا۔ ہمارا جو ڈرامہ تھا ہم نے وہ دیکھا کہ اس کے اندر اتنی زیادہ نقل انڈیا کی ہونی شروع ہو گئی کہ وہ اپنی شناخت ہی بھول گیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ دیر تو وہ چلا، لیکن پھر آہستہ آہستہ فیڈ اوے ہو گیا۔ جو ہمارے ڈرامے ہوا کرتے تھے امجد اسلام امجد صاحب کے وارث وغیرہ اور دوسرے رائٹرز جو تھے ہمارے، وہ سارے کے سارے اتنے کامیاب ڈرامے ہوا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے پیچھے چلے گئے کیونکہ ان کو سپانسرز نہیں ملتے تھے۔ سپانسرز کے لیے یہ طے کر دیا گیا کہ وہ ایسے ڈراموں کو سپانسر کریں گے جو کہ اس طرح کی چیزیں دکھائیں گے، لو افیئرز دکھائیں گے، بری چیزیں دکھائیں گے جن کا ہمارے کلچر کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ ایسے ایسے ٹاپکس آپ چنیں گے جن کا ہمارے معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آہستہ 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 لوگ اس سے فیڈ اپ ہونا شروع ہو گئے۔ اب لوگوں نے وہ دیکھنا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ بند کر دیا۔ اب صورتحال یہ بنی کہ لوگوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے بھی دیکھنا بند کر دیے، دوسرے جو پرائیویٹ جو تھے انہوں نے پھر سوچا کہ ہم لوگ اس کو چینج کریں اپنی ڈائریکشن کو۔ اور آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان ڈرامہ نے اپنی ڈائریکشن چینج کی ہے، اس کو لوکلائز کیا ہے، پاکستانائز کیا ہے، اس وقت سے لوگوں میں ڈرامہ جو ہے وہ بہت مشہور ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستانی ڈرامے جو ہیں اس وقت پچھلے 5 6 7 سال سے بہت زیادہ دیکھے جا رہے ہیں ورلڈ لیول پہ۔ اب ہوا یہ کہ پچھلے ہم نے چند سالوں میں دیکھا کہ ٹرکش ڈرامے آنے شروع ہو گئے۔ جب ٹرکش ڈرامے آنے شروع ہوئے، اس میں آپ نے یاد ہے کہ جو سلطان کا جو ڈرامہ تھا میگنیفیسنٹ سینچری جس کو کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ مشہور ہوا، اور 500 ملین اس کے ویورز پہنچ گئے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، بہت مشہور ہوا۔ اس کے بعد دوسرے ٹرکش ڈرامے بھی آتے رہے، وہ بھی لوگ دیکھتے رہے، عشق ممنوع وغیرہ سارے چلتے رہے سلسلہ۔ لیکن حال ہی میں جس نے سب سے زیادہ بز کریٹ کیا ہے وہ ہے ارطغرل کا ڈرامہ جو ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے۔ وہ چلنا شروع ہوا ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اردوان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم جو سابق تھے مہاتیر محمد صاحب، ان کے ساتھ ایک پلان کیا کہ ہم مل کے فلمز بناتے ہیں، ڈراماز بناتے ہیں جو کہ ہمارا جو ایک کلچر ہے اس کو ریپرزینٹ کر سکیں۔ تو اسی کے لیے انہوں نے ارطغرل کے بارے میں کہا کہ ان کو آپ ڈب کریں اور پاکستانی عوام کو دکھایا جائے۔ اب جب سے وہ شروع ہوا ہے تو ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے کچھ دوست جو ہیں انہیں کافی تکلیف ہوئی ہے، اور وہ مختلف قسم کی کرٹیکس جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ جی ارطغرل کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، کیا نہیں کرے گا، بلکہ کچھ لوگ تو اس کی ایسی پکچرز دکھا رہے ہیں کہ جس سے وہ بڑا ماڈرن نظر آ رہا ہے، اس کی وائف کی ایسی پکچرز دکھا رہے ہیں جس سے وہ بڑی ماڈرن لکنگ دکھائی دے رہی ہے۔ تو ایک عجیب سا سما کریٹ ہو گیا ہے۔ حالانکہ ارطغرل جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں چلا، یہ آلموسٹ 100 کنٹریز میں چلتا رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے۔ آپ ان کنٹریز کا دیکھیں کہ کن کن کنٹریز میں یہ چل رہا ہے۔ یہ رشیا میں چل رہا ہے، یہ چائنا میں چلتا رہا ہے، یہ جناب کوریا میں چلتا رہا ہے، یہ جو آپ دیکھیں کہ لیٹن امریکن کنٹریز ہیں وہاں پہ چلتا رہا ہے، ساؤتھ امریکن کنٹریز میں چلتا رہا ہے۔ چلی جو ہے سب سے زیادہ پیسے پے کرنے والا ملک ہے اس ڈرامے کے خریدار کے طور پر۔ چلی نے سب سے زیادہ پیسہ پے کیا ہے۔ اب چلی کو کیا پتہ ہے کہ مسلم کلچر کیا تھا؟
دوسری طرف آپ دیکھیں جو نکولس میڈورو ہیں وینزویلا کے صدر، ان کو آپ دیکھیں وہ ٹوپی پہن کے کائے والی اور اس کی ارطغرل والی اور اس کی رنگز پہن کے اور وہ جو کائے کا ٹرائب کا جو انسگنیا ہے جس کو آئی جس طرح کا لگتا ہے اس کو لے کے تو وہ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ڈرامے نے لوگوں کو کنیکٹ کیا ہے مختلف بیسز کے اوپر. نمبر 1 پروفیشنلی دیکھیں اس کی جو پروڈکشن ہے، اس کا پروفیشنل سٹائل دیکھیں کہ اٹ از دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اور اس کا آپ دیکھیں کہ جو ایکٹنگ سٹینڈرڈز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ بہتر ہیں. اس کی آپ سٹوری دیکھیں، اس کی جو ڈائریکشن ہے، آپ ڈائریکشن کی آپ اخیر ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کمال کر دیا ڈائریکٹر نے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کاسٹیومز، 25 لوگ انہوں نے صرف ہائر کیے ہوئے ہیں جو کہ کاسٹیومز کو دیکھتے ہیں اور کتنے خوبصورت کاسٹیومز ہیں. اچھا پروفیشنلی تو یہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو سٹوری ہے اس میں کیا ہے، سٹوری میں بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی زمین کے ساتھ جو اس کی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو اس میں ہیرو ہے جو ارطغرل ہے، اس میں فرق باقی لوگوں میں جو ہمارے سوپ آپراز ہوتے تھے ان میں فرق یہ تھا کہ یہ جو ہمارا جو ارطغرل ہے یہ جڑا ہوا ہے زمین کے ساتھ، یہ اپنی ویلیوز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اپنے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا ایک فیملی کلچر ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کے کپڑے جو ہیں وہ اپنے کلچر کی آئینہ داری کرتے ہیں. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ہمیں انلائٹن ماڈریشن ملی اور ہم نے دوپٹے بھی اتار دیے، پٹیاں بھی اتار دیں، سب کچھ اتار دی. تو اس طرح کا نہیں ہے. وہ آپ کو جوڑتا ہے اپنے کلچر کے ساتھ، وہ آپ کو جوڑتا ہے اپنے دین کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اپنی زمین کے ساتھ، اپنی دھرتی کے ساتھ. اب صورتحال یہ ہے کہ جب سے یہ شروع ہوا ہے اور بہت زیادہ پاپولر ہو گیا ہے، ملینز اور ملینز میں ایوری ایپیسوڈ جو ہے وہ ویوز لے رہی ہے، تو لوگوں کو کافی تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کی تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پروفیشنلی بہت سالڈ ہے، دوسرا جس طریقے سے اس نے آ کے ایک چینج کیا ہے کلچر ڈرامے کا، تو لوگوں کو یہ خطرہ پڑ گیا ہے کہ یہ تو واقعتاً کہیں ریزریکشن کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. تو جو لوگ جن کو میرے کچھ ایسے بھی دوست ہیں جن کے سامنے اسلام کا نام لیا جائے یا خدا کا نام لیا جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو انہیں تھوڑی سی ذرا بے چینی سی شروع ہو جاتی ہے. انہیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ کہیں معاملہ دوسرا نہ ہو جائے. تو ان سے گزارش ہے کہ جناب یہ ایک ڈرامہ ہے، اس کے ہیرو کو اگر آپ ماڈرن بنا کے دکھاتے رہیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم اس کیریکٹر کی بات کر رہے ہیں، وہ جو ہیرو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ کیریکٹر جو ہے وہ لوگوں کو ٹچ کر رہا ہے. دیکھیں انٹرٹینمنٹ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ، دوسرا ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ فار دا سیک آف موونگ پیپل، فار دا سیک آف انسپائرنگ پیپل. یہ جو ڈرامہ ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ انٹرٹینمنٹ بھی دے رہا ہے اور لوگوں کو موو کر رہا ہے. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ لوگوں کو انسپائر کر رہا ہے. جو ہماری یوتھ ہے جس کو ہمارے ہیروز کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے ہیروز تو کسی کا ہیرو کوئی شیکسپیئر ہے، کسی کا ہیرو کوئی ویسٹرن کوئی اور رائٹر ہے، کسی کا کوئی بل گیٹ ہوگا، کچھ نہ کچھ. ہمارے تو ہیرو جو آج کل کے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو تو ہمارے لوکل ہیروز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی آئی اوپننگ سیریز ہے جس کو انہیں دیکھنا چاہیے اور جس سے ڈرنا نہیں چاہیے ہمیں. یہ ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ ہمارے مسلم ایتھوس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کیونکہ کلچر ہمارا صرف ایک پاکستان کا کلچر نہیں ہے، مسلم کلچر جو ہے یہ پوری مسلم امہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ جو کلچر ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں ان کو میں صرف لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نہ کریں، کیونکہ اس میں آپ فیل ہوں گے. یہ لوگوں کی ایک یرننگ ہے، لوگوں میں ایک ایپیٹائٹ ہے کہ ان کے کلچر کے بارے میں ان کے دلوں کی بات جو ہے وہ کی جائے، اور یہ ڈرامہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. اب دیکھیے کہ 2023 تک یہ ڈرامہ جو ہے کمرشلی اسپیکنگ یہ $1 بلین کا جو ریونیو ہے وہ کما چکا ہوگا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ٹرکش ڈرامہ جو ہے وہ ایک انڈسٹری بن چکا ہوا ہے، اور ٹرکش ڈرامہ جو ہے وہ اٹ از سیکنڈ اونلی ٹو دا US ناؤ. پوری دنیا میں ٹرکش ڈرامہ جو ہے یہ اب دوسرے نمبر پہ ہے اپنے ریونیو وائز. تو اس لیے انہوں نے اپنا ایک نیا ژانرا، بلکہ اس کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سوپ اوپرا ہے یا یہ ہے یا یہ ٹیلی ویژن کے جس طرح ناولز ہوتے ہیں وہ ہے، نہیں. انہوں نے ایک اپنا ژانرا کریٹ کیا ہے
اور جو اس جانرا کا یہ ہے کہ اس کو ڈیزی کہتے ہیں یا ڈائزی کہتے ہیں، تو اس کے مطابق انہوں نے اپنے ایک نیش کریٹ کی ہے پوری دنیا میں، اور ٹرکش لوگوں نے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے اپنی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ کے ذریعے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ اس وقت چیلنج یہ ہے کہ ہم اسی طرح نہ صرف اس ڈرامے کو دیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں، اور اسی طرح کے ڈرامے بنانے کے لیے ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں، ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں، خاص طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن جو کہ اب مر چکا ہوا ہے تقریباً، پاکستان ٹیلی ویژن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو زندہ کرے اگر اس نے بچنا ہے، تو یہ ڈرامہ اس کو ریزریکٹ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے بچنا ہے تو ہمیں اپنے دھرتی کے مطابق جو سٹوریز ہیں وہ بنانی پڑیں گی۔ ہماری ہر سڑک کے اوپر ایک سٹوری پڑی ہوئی ہے، ہماری ہر کتاب کے ایک صفحے پہ ایک سٹوری پڑی ہوئی ہے، ہمارے ہیروز موجود ہیں، ہم نے صرف ان کو پس زندہ کیا ہوا ہے یا ہمیں پس پش کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا کلچر جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے ڈراموں کو، اپنی فلمز کو، اپنا جو ہمارا ایتھوس ہے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اور اس سے ڈرنے کی بجائے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور جن لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے ان سے میری گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ کا اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ارطغرل جو ہے یہ ایک میسج ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے، اور یہ مسلمانوں کی زندگیوں کا ایک کانسیپٹ جو ہے یہ لوگوں کو پہنچنا شروع ہو گیا ہوا ہے، اور لوگ اس سے ریزریکٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس کا جو نام ہے ڈیریلس ارطغرل یعنی ریزریکشن، یہ واقعتاً ریزریکٹ کرے گا، یہ اس ایتھوس کو ریزریکٹ کرے گا جو کہ ہمیں چاہیے۔ ہمیں اس وقت پوری دنیا میں جس طریقے سے مسلمانوں کو پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں یا اس طرح ہیں، یہ نیگیٹیوٹیز جو پورٹرے کی جا رہی ہے، یہ اس کو بہتر بنانے میں یہ ایک اپنا رول پلے کرے گا۔ میری سب سے گزارش ہے کہ سب عمران خان کو سپورٹ کریں اس معاملے میں، اور جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، خاص طور پہ میں اپنے اسلامی کنٹریز جو ہیں ان کا نام لیے بغیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو بڑے ہمارے اسلامی کنٹریز ہیں ان کو بہت تکلیف ہے، جہاں پہ ڈکٹیٹرشپس ہیں ان کو بہت تکلیف ہے۔ مصر کے دارالافتاء نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہے کہ ارطغرل کو نہ دیکھا جائے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر یہ اسلامک ایتھوس کریٹ ہوا مسلم ورلڈ میں تو جتنی ڈکٹیٹرشپس ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گی۔ سعودی عرب، مصر، دوسرے جو جتنے بھی ٹاؤٹ ہیں وہ سارے کے سارے خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے جن کو خطرہ ہے ان کو خطرہ ہونے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ عمران خان کو اس بارے میں بہت ضروری ہے کہ سپورٹ کیا جائے، اور عمران سے بھی میری ایک گزارش ہوگی کہ اگر اس کو فون کہیں سے آتا ہے جن ممالک کا میں نے نام لیا ہے تو آگے سے رزسٹ کریں، جا کی طرح بیٹھ نہ جائیں، اس کو رزسٹ کریں۔ یہ ہمارے ملک کی بقا کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنا ملک کا جو کلچر ہے اس کو اسلامائز کرنا ہے، اس کو پاکستانائز کرنا ہے، اس کو لوکلائز کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔